بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لولاہ لم تقطع یمین سارق سے لے کر قد عرفت بوشک فاستقم فی مشیک تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لولاہ لم تقطع یمین سارق، اگر یہ دینار نہ ہوتا تو چور کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا۔ ولا بدت مظلمۃ، اور ظلم ظاہر نہ ہوتا من فاسقی، فاسق آدمی سے۔ ولشمئز باخل من طارق، اور ناگواری کا اظہار نہ کرتا بخیل آدمی من طارق، رات کے وقت آنے والے مہمان کی وجہ سے۔ ولا شکل ممطول مطل العائقی، اور نہ وہ آدمی شکایت کرتا جس کے ساتھ ٹال مٹول کیا جاتا ہے، مطل العائقی، روکنے والے کے ٹال مٹول کی۔ وَلَسْتُعِيذَ مِنْ حَسُودٍ رَاشِقٍ، اور گھورنے والے حاسد سے پناہ نہ مانگی جاتی۔ وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ، اور اس کی خصلتوں میں سے سب سے بری خصلت یہ ہے اَلَّيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَائِقِ، کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا مضائق، سختیوں میں، مصیبتوں میں، إِلَّا إِذَا فَرَّ فِرَارَ الْآبِقِ، جب تک کہ یہ آپ سے بگوڑے غلام کی طرح بھاگے نہ۔ واہن، اور کیا ہی اچھا ہے وہ شخص لمن یقذفہ من حالق، کہ جو پھینکے اس کو بے آبو گیا پہاڑ سے۔ ومن، اور وہ شخص کیا ہی اچھا ہے اذا ناجاہ، کہ جب یہ اس کے ساتھ سرگوشی کر لے، نجو الوامقی، عاشق کی سرگوشی کی طرح۔ قال لہ، تو وہ اس کو کہیں قول المحق الصادقی، محق صادق آدمی کے قول کی طرح۔ لا رأی فی وصلک لی ففارقی، میری کوئی رائے نہیں آپ کے وصال سے متعلق، ففارق، پس آپ مجھ سے جدا ہو جا۔ فقلت لہ، میں نے اس سے کہا ما اغزر وبلک، کیا ہی زیادہ ہے آپ کی بارش۔ فقال، اس نے کہا والشرط املک، کہ شرط وہ پوری کر دیں، یعنی وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو بعد میں ہوگی، البتہ آپ نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط پوری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ فنفحتہ بالدینار الثانی، چنانچہ میں نے دوسرا دینار اس کی طرف پھینکا، یعنی اس کو دے دیا۔ وقلت لہ، اور میں نے اسے کہا عوضہما بالمثانی، دونوں کو سورہ فاتحہ کے ساتھ تعویذ بنا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر شکر ادا کرو تاکہ وہ اس کی حفاظت اور تعویذ کا ذریعہ بن جائے۔ فالقاہ فی فمہ، چنانچہ اس نے وہ دینار اپنے منہ میں ڈالا۔ وقرنہ بتوأمہ، اور اپنے پہلے والا جو دینار تھا جڑوا، اس کے ساتھ ملا دیا۔ وانکفا، اور واپس ہوا، یحمد، اس حال میں کہ وہ مغداہ، اپنے صبح کے وقت نکلنے کی تعریف کر رہا تھا۔ ویمدح النادی ونداہ، اور مجلس اور اس کی سخاوت کی مدح کر رہا تھا۔ قال الحارث بن حمام، حارث بن حمام کہتے ہیں فناجانی قلبی، پس میرے دل نے مجھ سے سرگوشی کی، بأنہ ابو زید، کہ یہ تو ابو زید ہیں، وأن تعارجہ لکید، اور اس کا یہ لنگڑا بننا یہ کسی قید اور فریب کی وجہ سے ہیں۔ فاستعدتہ، چنانچہ میں نے اس کو لٹانا چاہا۔ وقلت لہ، اور میں نے اسے کہا قد عرفت بوشک، تحقیق میں جان چکا ہوں آپ کو آپ کے اس مزین کلام سے۔ فاستقم فی مشیک، پس آپ
اپنی چال میں اب سیدھے ہو جائیے، یعنی مجھے تو آپ کا پتہ ہے، لہٰذا اب لنگڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی چال میں سیدھے ہو جائیے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ لولا لم تقطع یمین سارق، اگر یہ نہ ہوتا لم تقطع یمین سارق تو چور کا دایاں ہاتھ نہ کاٹا جاتا۔ تقطع قطع یقطع قطعا سے ہیں، مجہول کا صیغہ ہے، کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، تو لم تقطع نہ کاٹا جاتا۔ یمین یہ دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، سارق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، چور کو کہتے ہیں سرق یسرق سرقا چوری کرنا۔ ولا بدت، بدت یہ بدا یبدو بدون سے ہیں، ظاہر ہونے کے معنی میں ہیں۔ مظلمتن یہ ظلم یظلم ظلمن سے ہیں، مظلمہ یہ ظلم کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مظالم آتی ہیں۔ فاسق گناہگار کو کہتے ہیں، فسق سے ہیں۔ ولشمئزا، اشمئزا یشمئز اشمئزازا بابی اقشعر سے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نفرت کرنا اور ناگواری کا اظہار کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ شمز یشمز شمزن مجرد میں نصر سے ہیں، نفرت کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کو مکروہ سمجھنا، متنفر ہونا۔ باخل یہ بخیل کو کہتے ہیں، بخلا اس کی جمع آتی ہیں، اور بخل یبخل بخلا، بخیل یبخل بخلا بخولا کنجوس ہونا۔ طارق یہ رات کے آنے والے مہمان کو کہتے ہیں، طرق یطرق طرقا رات کو دروازہ کٹکھٹانا۔ ولا شکل ممطول شکا یشکو شکایتاً شکایت کرنا۔ الممطول وہ آدمی جس کے ساتھ ٹال مٹول کیا جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مطل یمطل مطلا ٹال مٹول کرنا، بر وقت ادائیگی نہ کرنا۔ مطل العائق، عائق یہ منع کرنے والے آدمی کو کہتے ہیں، یعنی جو روک رہا ہو، رکاوٹ بننے والا ہو، جمع اس کی عوائق آتی ہیں۔ وَلَسْتُعِيدَ مِنْ حَسُودٍ راشق، استعاذ یستعید استعاذاً پناہ مانگنا، وَلَسْتُعِيدَ اور پناہ نہ مانگی جاتی، نہ مانگی جاتی من حسود راشق، حسود یہ حسد یحسد حسدن سے ہیں، حاسد یہ حسود مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ حسد کرنے والا۔ راشق یہ رشق یرشق رشقن سے ہیں، تیز نگاہ سے دیکھنا، گھورنا، کسی چیز کو بغور دیکھنا۔ رشق یرشق رشاقتاً خوش قامت ہونا، پرتیلا اور چابک دست ہونا۔ خلائق وشر ما فیہ من الخلائق، خلائق یہ خلیقہ کی جمع ہے، عادت اور خصلت کو کہتے ہیں۔ الیس یغنی اغنا یغنی اغناءً اور یہ فائدہ دینے کے معنی میں ہے۔ مضائق یہ شدائد اور تنگی کو کہتے ہیں۔ مضیقۃن اس کا مفرد ہے، اور ضاق یضیق ضیقاً وضیقاً تنگ ہونا۔ فر یفر فراراً بھاگنا۔ فرار الآبق، ابق یأبق ابقاً اباقاً غلام کا بھاگنا۔ مطلب یہ ہے کہ دینار اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ یہ خرچ نہ ہو جائے اور یہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دے، آپ اس کو کسی دوسرے کے حوالے نہ کر دیں۔ واہن یہ کلمہ تعجب ہیں، یعنی کیا یہ اچھا ہے۔ لمن یقذفہ، قذف یقذف قذفاً پھینکنے کے معنی میں ہے۔ من حالق، حالق یہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو بے آب و گیا ہو، یعنی جس پر جو بالکل سنگلاخ ہو اور اس پر کسی قسم کی شادابی یا پودا وغیرہ بالکل نہ ہو۔ ومن اذا ناجاہ، ناجا یناجی مناجات، نجا ینجو نجون سرگوشی کرنا۔ نجو الوامق، وامق جو ابھی گزرا ہے عاشق کو کہتے ہیں۔ قال له قول المحق الصادق لا رأی فی وصلک، وصل یصل وصالاً سے ہیں ملاقات۔ لففارق پس آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے۔ فارق یفارق مفارقتاً
جدا ہونا۔ فقلت له، میں نے اسے کہا، ما اغزر وابلک، اغزر ما اغزر تعجب کا صیغہ ہے، کس قدر زیادہ ہے آپ کی بارش۔ غزر یغزر غزارتاً بہت ہونا، المطر الغزیر موسلادھار بارش کو کہتے ہیں۔ فقال اس نے کہا، والشرط املک، کہ شرط کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ضرب المثل ہے، اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو اس کی شرط پر عمل کرانے کی یاد دہانی کی جائے۔ فنفحته بالدینار الثانی، نفح ینفح نفحا پھونکنا، یہاں مراد ہے دے دینا، اس کے حوالے کر دینا۔ ویسے نفح ینفح نفحا نفوحا ہوا کا چلنا، اور یہاں پر مراد ہے عطا کرنا، دے دینا۔ عوضہما بالمثانی، عوض یعوض تعویزا، تعویز بنانا۔ المثانی مثنات یا مثنہ کی جمع ہے، سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ فَأَلْقَاهُ فِي فَمِهِ، یہ فی جو ہے یہ جارہ ہے اور فم منہ کو کہتے ہیں۔ وَقَرَنَهُ، قَرَنَ یقرن قرنا ملانا، بِتَوْأَمِهِ، توأم جڑوے کو کہتے ہیں، یعنی جو پہلا دینار اس کو ملا تھا یہ اس کا جڑوا بن گیا۔ وَانْكَفَأَ يَحْمَدُ، انکفا باب انفعال سے ہیں، واپس ہونا، لوٹنا۔ کفا یکفا، کفا یکفا کفعن لوٹنا، مڑنا۔ یحمد مغداہ، مغدا مصدر میمی ہے، صبح کے وقت نکلنا، چلنا، اور ظرف بھی ہو سکتا ہے بمعنی صبح کے آنے کا وقت یا جگہ۔ غدا یغدو، غدوًا صبح ہونا، یہاں مغدا سے صبح کے وقت نکلنا مراد ہے۔ یمدح النادی و نداہ، نادی یہ ندا یندو ندون سے ہیں، مجلس میں جمع ہونا، نادی مجلس کو کہتے ہیں۔ و ندا، ندا یہ سخاوت کو کہتے ہیں، عطا کو کہتے ہیں۔ قال الحارث بن حمام، حارث بن حمام کہتے ہیں، فناجانی قلبی، میرے دل نے مجھ سے سرگوشی کی، بِأَنَّ هو ابو زید کی، یہ ابو زید ہے، وَأَنَّ تَعَارُجَهُ لِكَيْدُ، اور اس کا یہ جو لنگڑا بننا بتکلف، یہ قید کی وجہ سے ہیں، یعنی فریب کی وجہ سے ہیں۔ تعارج باب تفاعل ہے، بتکلف لنگڑا بننا۔ عرج یعرج عرجن، اس کا معنی ہے لنگڑا بننا اور بلند ہونا، اور اسی طرح عرج یعرج عروجن، چڑھنا، بلند ہونا۔ قید مکر فریب کو کہتے ہیں۔ فاستعدتہ، عاد یعود عود سے ماخوذ ہے، میں نے اس کو واپس لوٹانا چاہا۔ وقلت له، اور میں نے اسے کہا، قد عرفت، تحقیق میں جان چکا ہوں کہ آپ کون ہیں، بوشیک، آپ کی اس پہچان مزین کلام کی وجہ سے۔ فاستقم فی مشیک، پس آپ سیدھے چال چلیے۔ یعنی ابھی آپ کی یہ چال جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکتی، میں آپ کو بہرحال پہچان چکا ہوں کہ آپ کون ہیں، لہٰذا اب تعارج کی ضرورت نہیں رہی، اب آپ اپنے آپ کو سیدھا کر کے جائیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا مذکورہ عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح بار بار سنیں گے اور ذہن نشین کر کے اگلے سبق کے لیے مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ والسلام۔